کہ جب قیامت قریب ہوگی تو علم دین اٹھ جائے گا، بے شک، یعنی علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں آپ اس وقت کے حالات اٹھا کر کہ ہمارے یہاں 90% لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس دور دور تک علم نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق اللہ العظیم، صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں مختلف مقامات پر قیامت کا ذکر فرمایا۔ قیامت کا یقین رکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور اس کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان کی، کچھ علامت صغریٰ اور کچھ علامت کبریٰ۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ، کہ قیامت بالکل قریب ہے، وانشق القمر، اور حال یہ ہے کہ چاند شق ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شق القمر کا معجزہ یہ پیش آیا۔ تو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اب آخر میں قیامت قائم ہوگی۔ تو آقا کا زمانہ آج سے 1450 برس پہلے یہ کہا گیا کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور اب 1400 سال گزر گئے تو اب قیامت کتنی نزدیک آ چکی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ وانشق القمر کے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، ان میں سے پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو علم دین اٹھ جائے گا، بے شک، یعنی علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں آپ اس وقت کے حالات اٹھا کر کہ ہمارے یہاں 90% لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس دور دور تک علم نہیں۔ بے شک، علم سے مراد کیا؟ علم دین نہیں۔ جی یعنی آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کو، تو ہم ایک سال کے 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ فیس بھرتے ہیں اسکولوں میں، کالج میں، لیکن ہم 100 روپے 200 روپے دے کر کے اپنے بچوں کو فری میں بھی قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے۔ جی، تو قرآن کی تعلیم سے، دینی تعلیم سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ یعنی 90% لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو علم دین کے بارے میں نالج ہی نہیں۔ مسلمان ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، لیکن ان کے پاس میں قرآن و حدیث کا علم نہیں۔ 5% وہ ہیں کہ جن کو معلوم ہے، اور 5% وہ ہیں کہ جو علماء ہیں جن کے پاس ابھی علم باقی ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ علم یہ بھی اٹھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن، قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو دیکھیں 90% لوگ جو ہے جاہل ہیں، ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں۔ دوسری چیز پیغمبر اسلام نے فرمائی کہ جہالت کا دور دورہ ہوگا، علم نہیں ہے تو جہالت ہی ہے، جہالت کا آج دور دورہ ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ آج دیکھیں دوسری مسلک یا دوسرے مذہب کے لوگ، انہیں تو چھوڑیے، لیکن ہمارے مسلمانوں ہی میں شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ لوگوں نے شراب نوشی کو فیشن کا نام دے دیا ہے، فیشن کے طور پر آج شراب نوشی ہو رہی ہے۔ جی۔ اور تیسری چیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ زنا عام ہو جائے گا۔ آج دیکھیں میرے آقا نے تو فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کر دو، لیکن آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا۔ جی۔ تو دیکھو آج زنا کا دور دورہ ہے،
ہر طرف دیکھو زنا کاری بدکاری، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ جی وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت میں مردوں کی کثرت کم ہوگی، عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی، زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں ہوں گی، یعنی ایک مرد 50 عورتوں کا حاکم ہوگا، ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو ایسے ہی حالات ہیں جیسے آج کل عورتوں کی کثرت ہے، مرد حضرات کم ہیں، اور جب قیامت اور زیادہ قریب ہوگی تو عورتوں کی کثرت اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے اب قیامت بالکل قریب ہے، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرے، اچھے کام کرے، گناہوں سے باز رہے۔ جی یہاں یہ دنیا تو 50 60 سال 70 سال کی ہے، اس کے بعد قبر میں ہم کو جانا ہے، حشر میں جانا ہے، پھر اپنے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہم جواب دے سکیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، ابھی موت کا فرشتہ ہمارے پاس آیا نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ رب العزت ہم کو معاف فرما دے گا۔ جی بالکل۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔